अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से सूरह तौबा की इब्तिदाई 3 आयत तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 6 तक इंशाअल्लाह आज हम क्लास होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुश्रिकीन ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. इल्लल्लज़ीन आहादतुम मिनल मुशरिकीन, सवाए उन लोगों के मुशरिकों में से जिनसे तुमने कोई अहद किया हो। तुम लम यनकुसूकुम शैआ, फिर उन्होंने तुमसे अपने अहद में कोई कमी नहीं की। वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और तुम्हारी मुखालफत में किसी की मदद नहीं की। फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम, तो बस उन पर उनके लिए उनके अहद को मुकम्मल करो। इला मुद्दतिहिम, उनकी मुद्दत तक। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, और जब हुर्मत वाले महीने बीत जाएं, गुजर जाएं। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन,
تو قتال کرو یا قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم اور انہیں پکڑو، واحصروہم اور ان کا گھیراؤ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد اور گھات لگانے کی ہر جگہ پر ان کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ پھر اس کو اس کی جائے امان تک پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو علم نہیں رکھتی۔ گزشتہ آیات میں اعلان کروا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے، اور عہد و پیمان توڑ ڈالنے والے مشرکوں سے اب کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اور ان کو 4 ماہ کا وقت دیا جا رہا ہے، اس کے بعد یا تو وہ ایمان لائیں یا جزیرہ عرب چھوڑ کر چلے جائیں، اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ تو اب فرمایا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، اس میں استثناء ان مشرکوں کو حاصل ہے جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد و پیمان کیا اور انہوں نے اس عہد کی پاسداری کی۔ پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ عہد کی شرائط بھی پوری کی اور کسی دشمن کی مسلمانوں کے مقابلے میں مدد بھی نہیں کی۔ ان کے لیے جب تک ان کے ساتھ عہد کی مدت ہے وہ مدت پوری کی جائے گی، اور اس وقت تک ان کو استثناء حاصل ہوگا، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر وہ بھی اسی ضمن میں داخل ہوں گے کہ یا تو توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں یا پھر وہ بھی یہ علاقہ چھوڑ کر جائیں، لیکن جب تک ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے وہ اس معاہدے کی تاریخ تک خواہ وہ 4 ماہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو رہ سکتے۔ اب فرمایا کہ تم کیا کرو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اپنا کیا گیا معاہدہ ان کے ساتھ اس مدت تک مکمل کرو۔ ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، اس کا حکم دینے کے بعد کہا ہے کہ اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عہد و پیمان کی پاسداری کرنا یہ تقوی کی علامت میں سے، حتیٰ کہ مسلمان مشرکین کے ساتھ کیا گیا، کفار کے ساتھ کیا گیا عہد و پیمان بھی اپنی طرف سے نہیں توڑتا۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکوں نے اس کو توڑ دیا تو ظاہر بات ہے عہد و پیمان ختم ہو گیا، اور اس استثناء سے باہر جو مشرک تھے جن کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی وہ تھے جو اپنا عہد و پیمان توڑ چکے تھے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے جانے پر ان کو خیال تھا مسلمان واپس ہی نہیں آنے لگے، اس لیے وہ پھر گئے تھے، لیکن جو لوگ اپنے معاہدے پر رہے تھے ان کا کفر اور ان کا شرک ان کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ اپنا عہد و پیمان پورا کرنا۔ آج مسلمان کافر تو چھوڑ، مسلمان کے ساتھ اپنا عہد و پیمان پورا کرنے کو تیار نہیں، اور جھوٹے معاہدے کرتے ہوئے بھی پتہ ہے کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کر سکتے، جھوٹ بول رہے لیکن بولے جا رہے ہیں، وقت پہ وقت دیے جا رہے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر وقت دیے جا رہے ہیں کہ ہاں ہم فلاں وقت پر آپ کو ملاقات کریں گے یا آپ کی پیمنٹ کریں گے یا فلاں کمٹمنٹ ہے یہ پوری کریں گے، اور اس کے بعد بندہ غائب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا تھا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا عہد و پیمان نہیں۔ جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، معاہدے کو پورا نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے اندر کوئی دینداری نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ فرمایا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، اب یہ کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ اس سے عام حرمت والے مہینے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو 4 ماہ دیے ہیں، یہ 4 ماہ کب سے شروع ہوئے تھے؟ 10 محرم کو جب مینا میں اعلان کیا گیا تھا، عرفہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ مشرکین
کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اب تمہیں 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی. تو 10 محرم سے لے کر 10 ربیع الثانی یہ 4 ماہ تھے جن کی ان کو مہلت دی گئی تھی. تو یہاں پر یہ اشہر الحرم سے یہاں جو حرمت والے مہینے مراد ہیں وہ یہ 4 مہینے مراد ہیں جن کی ان کو مہلت دی گئی. تو فرمایا جب یہ 4 ماہ گزر جائیں اب تمہیں اجازت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ. اس لیے کہ مسلمانوں نے اعلان کر دیا ہوا کہ مشرکین بغیر کسی معاہدے کے اور بغیر کسی امان کے اگر مسلمانوں کے علاقے میں پائے گئے تو ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے. یہ کوئی اچانک سے قتل و غارت گری نہیں ہوگی، پہلے سے اعلان کرتا ہے، ایک مدت مقرر کی گئی. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہتا ہے کہ میں نہیں جاتا تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ بھی جو ہے نظر آتا ہے تو اس کو قتل کرو. اور پھر وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ان کو پکڑو بھی، گرفتار کرنا پڑے تو گرفتار کرو، گھیرا ڈالنا پڑے ان کا محاصرہ کرنا پڑے ان کی بستیوں کا تو گھیرا ڈالو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے جس بھی گھات کی جگہ پر بیٹھ سکتے ہو بیٹھو. کیا مانا؟ اگر کوئی نکلنے میں دیر کرتا ہے اور وہ کہیں سے ابھی بھی گزر رہا ہے تو مسلمانوں کو اجازت ہوگی کہ ان کے گزرنے والے رستوں پر بیٹھ کر گھات لگا کر ان کو نشانہ بنائے. تو فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلًا اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو. اب ایمان کو قبول کرنے کی یہ علامات بیان ہوئی کہ اگر مشرکین اس عرصے کے بعد یہ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ظاہری طور پر اسلام کی علامت کیا ہوگی کہ ایک تو وہ توبہ کرے اعلانیہ کہ جی ہم توبہ طائب ہو گئے اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد سے، کلمہ ہم نے قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور یاد رکھیں کہ مسلمان ہونے کی یہ بنیادی علامات کہ بندہ نماز پڑھنے والا ہو اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان قبائل کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ زکوٰۃ کا معاہدہ تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، آپ کے بعد ہم نے کسی مسلمان حکمران کو زکوٰۃ نہیں دینی. حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے رسول کے دور میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا وہ واپس دوبارہ نہ دینا شروع کر. اور وہ لوگ جو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں، جو نماز نہ پڑھیں اور اس بات کے دعوے دار ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یاد رکھیں مسلمانوں کا، علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نماز کا انکاری کہ جی نماز ہے ہی نہیں دین میں، وہ کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے، مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ نماز ہے ہی نہیں یا نمازوں میں سے کچھ نمازیں دین میں ہے ہی نہیں تو وہ کافر خارج عن الملہ ہو جاتا ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر اس کا کسی مسلمان خاتون سے نکاح تھا تو وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا. اور اگر کوئی بندہ یہ تو مانتا ہے کہ نماز تو دین میں ہے لیکن پڑھتا نہیں، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بھی کافر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہ الصلاۃ من ترکہ فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور دیگر علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کا عمل کافرانہ ہے، جیسے کافروں والا عمل ہے، لیکن یہ کافر خارج عن الملہ نہیں ہوا، کبیرہ گناہ کا جو ہے مرتکب ہو گیا، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا. اور اس کے متعلق متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بے نماز ہے اس کی نماز جنازہ امت کے بڑے لوگ نہ پڑھیں، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کوئی بھی نہ پڑھے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بے نماز آدمی کا مطلق نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، اس کو مسلمانوں والا پروٹوکول بھی نہ دیا جائے، اور نہ ہی اس کی تدفین مسلمانوں والے قبرستان میں ہوگی، نہ مسلمانوں والے طریقے سے ہوگی، بلکہ کہیں گڑھا کھود کر اس کو گھسیٹ کر اس میں پھینک دیا جائے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی، اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اسلام کی بنیادی پروٹوکول حاصل ہو جائے. کیوں؟ اس نے سب سے بنیادی جو اسلام کی علامت تھی اس کو توڑ دیا، اس کو ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے متعلق فرمایا تھا کہ اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں،
اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں، اور آپ نے فرمایا سب سے آخر میں ٹوٹنے والی جو کڑی ہوگی وہ نماز ہوگی، کہ جب نماز بھی پڑھنا چھوڑ دی جائے گی بالکل ہی، قیامت سے قبل لوگ نماز کو مطلق چھوڑ دیں گے، اس وقت قیامت کے بس یہ آخری چیز ہوگی کہ جو اسلام کی علامت کے طور پہ موجود ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پیچھے بس کفر ہی ہوگا اور اس پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ جو اس اہم ترین کڑی کو توڑ چکے ان کے متعلق کسی قسم کی روح رعایت نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی رشتہ آیا ہے جی بچے کا، لڑکے کا، کماتا کچھ نہیں ہے جی، اب ہم کیسے بچی کا رشتہ دے دیں؟ چلو جی ٹھیک ہے، تھوڑے دن کے بعد کوئی رشتہ آیا جی، پوچھو کیسا ہے، آپ نے رشتہ کر دیا؟ ہاں جی ہم نے رشتہ کر دی۔ کیا کرتا ہے جی؟ جی نوکری کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ اچھا نماز وغیرہ پڑھتا ہے؟ نہیں جی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن پڑھ لے گا آگے جا کے۔ عجیب منطق ہے، یعنی جو دیکھنے والی چیز تھی وہ تو دیکھی کوئی نہیں۔ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس لڑکے کے متعلق تم دو چیزیں دیکھو، ایک اس کا دین، ایک اس کا اخلاق، ان دونوں پر مطمئن ہو تو اپنی بچی کا رشتہ دے دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کام کاروبار ہے یا نہیں ہے؟ اگر کام کاروبار نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہے، کام کاروبار ہے نمازیں نہیں پڑھتا، خیر ہے جی، اس حلیہ کیا ہے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، خیر ہے جی، بعد میں ٹھیک ہو جائے۔ کیسے ٹھیک ہو جائے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کام کاروبار کی تو گارنٹی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری پڑے گی، کمائے گا، اللہ نے رزق دینا ہے، ہر کسی کے نصیب کا مل جائے، لیکن دین کسی پریورٹی میں ہی نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھتے ہیں جی کام کاروبار کچھ نہیں ہے جی، بچی کا رشتہ کیسے دے دیں؟ تھوڑے عرصے بعد پوچھو جی کس کو دیا ہے؟ ہاں جی بڑا اچھا رشتہ آیا ہے فلاں فلاں، پوچھنے میں پتہ چلتا ہے جی لڑکا جو ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے، یعنی سود قبول ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی بڑا دنیا کے اندر معاملات خراب ہیں، ہمارے حکمران بھی کرپٹ ہے، ہمارا فلاں بھی خراب ہے، ہمارا فلاں بھی خراب ہے، ہماری پریورٹیز ہی سیدھی نہیں۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھتے نظر آئیں، زکوٰۃ دیتے نظر آئیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا رستہ چھوڑو۔ یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا اور نہ نماز پڑھتا ہو نہ زکوٰۃ دیتا ہو تو اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر لوگ شہادتین کا اقرار کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول، اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی کام نہ کرے تو ان کے لیے کوئی حرمت نہیں۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ یہ دین کے شعائر میں سے ہے، علامات میں سے ہے۔ جو ان شعائر کا ہی ترک کرنے والا ہے وہ باقی دین کا کیا اثر کرتا ہو؟ اس لیے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پہلے کسی سے کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا اور اگلی زندگی میں اس پر رحم بھی فرماتا ہے۔ فرمایا اسی حالت میں اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دیا کرو، اور اس پناہ دینے میں ہر مسلمان ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے، بڑا چھوٹا، ذمہ دار یا کسی منصب پر فائز، اور جو کسی بھی منصب پر فائز نہ بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں آپ کے پاس اور کہا کہ میں نے فلاں شخص نے مجھ سے پناہ طلب کی، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان کسی مشرک کو یا کافر کو پناہ دے سکتا ہے۔ عربوں کے ہاں قبائلی زندگی میں اس کا بڑا ایک تصور موجود تھا، ہمارے ہاں تو چونکہ اس کا تصور موجود نہیں، قبیلوں کے اندر اس کا تصور ہوتا تھا۔ قبائلی زندگی میں معلوم ہے بہت سارے قبیلے آپس میں حلیف ہوتے تھے اور بہت دشمن ہوتے تھے، تو اگر کسی ایسے علاقے سے گزرنا ہوتا تھا جہاں دشمن کے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں تو جان کی جو ہے بڑی مشکل پڑ جاتی تھی۔ ایسے میں اس علاقے میں کوئی بندہ ڈھونڈ کر اس سے پہلے نیگوسیشن کی جاتی تھی کہ ہم آپ کے علاقے میں آئیں تو کیا آپ ہمیں امان دیتے ہیں؟ اگر وہ مان جاتا تو وہ اعلانیہ جا کر اپنے سارے قبیلے کو بتاتا تھا کہ فلاں کو میں نے امان دے دی۔ اب ہر شخص اس کی امان کی پاسداری کرتا تھا۔ اگر کوئی اس امان کو پامال کرے تو جس نے امان دی ہوتی تھی وہ اور اس کا سارا قبیلہ امان کو پامال کرنے والے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور ایک بندے کے پیچھے کئی قتل ہو جاتے تھے۔ اس لیے قبائلی زندگی میں یہ امان دینے کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو دعوت دینے کے اور بڑا مشکل وقت آیا، جس کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ تیری قوم نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی، مجھ پر سب سے زیادہ سخت دن اس دن تھا جب میں طائف والوں کو دعوت دینے گیا تھا اور انہوں نے میرے پیچھے بچے اور اوباش لگا دیے جو مجھے پتھر مارتے تھے۔ وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے، اور آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے مختلف سرداروں کو پیغام بھیجے کہ کیا تم مجھے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے امان دیتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مخالفت زوروں پہ تھی۔ اس مخالفت کی وجہ سے تو اللہ کے رسول طائف گئے تھے کہ اب اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ قریش اس بات کا لحاظ بھی چھوڑ دیں گے کہ وہ ابھی تک قرابت داری کے لحاظ میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یا کوئی اٹھاتا تھا تو سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا، قتل تک بات نہیں گئی تھی۔ لیکن جب اس حالت تک بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں اب مکہ میں بغیر کسی امان کے داخل ہو جاؤں گا تو پھر جو ہے نا میں یہ مشرکین جو ہے میرا لحاظ نہیں کریں گے۔ تو مختلف سرداروں کو پیغام پہنچائے تو سب نے انکار کر دیا۔ اس وقت مطعم بن جبیر یا جبیر بن عدی، اس ان میں سے کوئی ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، غالباً جبیر، ایک سردار تھا بڑا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی اور اپنے بیٹوں کو پورے اسلحے وغیرہ کے ساتھ لیس کر کے آپ کو لینے آیا اور مکہ میں داخل کر کے بیت اللہ میں جا کے اونچا اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی ہوئی، اس لیے اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرے گا تو وہ میرا سامنا کرے گا۔ غزوہ بدر میں جب اس کا بیٹا قیدی بن کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آج اس کے باپ کے احسان کا بدلہ اتارنے کا وقت آیا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بغیر فدیے کے اس کو آزاد کر دوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ کا فیصلہ ہے، جیسے آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا، وہ مر گیا تھا، اور میرے پاس آتا اور بدر کے قیدیوں کے حوالے سے مجھ سے بات کرتا تو میں اس کی سفارش پر بدر کے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا، کہ وہ اس وقت کا جو سخت دن کی ایک موافقت تھی یا ایک ساتھ تھا، وہ اللہ کے رسول کو وہ احسان بھولا نہیں تھا۔ تو اس لیے امان کا ایک بڑا کانسیپٹ اس دور میں موجود تھا۔ تو فرمایا اگر مشرکوں میں سے تم میں سے کوئی امان طلب کرے فاجر، پھر اس کو امان دے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حتی یسمع کلام اللہ، اس کو اپنے پاس رکھو گے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ممکن ہے اس کو اللہ کی کتاب سننے کا، قرآن سننے کا موقع نہ ملا ہو، وہ قرآن سنے، سمجھے اور اس کے دل کی دنیا بدل جائے، اور اگر اس دوران وہ مسلمان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو ثم ابلغہ مأمنا، پھر تم اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو، یہ امان کی پاسداری کرو۔ تو فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گروہ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، ابھی تک ان تک بات نہیں پہنچی۔ پورے جزیرہ اعظم میں ہر جگہ تو جو ہے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا، ابھی آہستہ آہستہ پہنچ رہا تھا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو اس کو اپنے قریب لاؤ، اس کو قرآن سننے کا موقع دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جو قیدی آتے تھے ان کو بھی مسجد نبوی میں جو ہے نا زیر حراست رکھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے نماز کا طریقہ دیکھیں، قرآن کی تلاوت سنیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اس لیے مسلمان ہو جاتے تھے، مسلمانوں کا سلوک دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ قرآن کے اندر تاثیر ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، یہ دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سننے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کو اس قرآن کے لیے کھولیں تو یقین جانیں کہ ہدایت کے رستے بڑے آسان ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔